السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈاکومنٹس بتائے تھے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، تو اس میں جو سب سے پہلے ڈاکومنٹ آتا ہے سیکنڈ ڈاکومنٹ آتا ہے کہ آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے اور سی وی میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ کرنی، کون کون سی انکلوڈ نہیں کرنی۔ تو سی وی ہوتی کیا ہے؟ سی وی یا ریزیومی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور کریکلم وائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ورک ایکسپیرینس یا جو ٹریننگز، ورکشاپ، پبلیکیشنز ایٹسٹرا وغیرہ آپ نے کی ہے، ان کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیراپریزنگ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ ہر ریلیونٹ چیز آپ نے انکلوڈ کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ نے کی ہے ٹو دا ریسرچ پروجیکٹ یا جو جس اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے نا وہ سی وی میں انکلوڈ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے کنٹیکٹ انفارمیشن، جس میں آپ کا صرف اور صرف فل نیم ہونا چاہیے، پروفیشنل ای میل ایڈریس ہونا چاہیے، فون نمبر ہونا چاہیے اور لنکڈ ان پروفائل یا پورٹ فولیو ہونا چاہیے۔ لنکڈ ان میں نے اس لیے دی ہے کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ہمارے پاس پروفیشنل ذریعہ ہے شیئر کرنے کے، جہاں پر آپ کو مختلف اسکالرشپ کے بارے میں مختلف پروفیسر سے آپ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مختلف گروپس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ اسکالرشپ جو ہے نا وہ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ ایکیڈیمکلی کتنا ایکٹیو ہے ایکیڈیمیا میں۔ اس کے علاوہ آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ، آبجیکٹیوز بھی جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، جو کہ بریف ہونا چاہیے اور کنسائز بھی ہونا چاہیے، جس میں آپ کی سکلز، گولز اور جو ہے نا آپ اس رول کے لیے، یعنی آپ چاہے بیچلرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے، آپ اس کے لیے فٹ کیوں ہے، آپ کو کیوں سلیکٹ کیا جائے اس اسکالرشپ کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایجوکیشن، جس میں آپ نے جو انسٹیٹیوٹ اٹینڈ کیا ہے، یعنی آپ نے ماسٹرز کہاں سے کیا ہے، پھر اس کے بعد بیچلرز کہاں سے کیا ہے، پھر اس کے بعد ایف ایس سی کہاں سے کیا ہے، پھر میٹرک کیا ہے کہاں سے کیا ہے۔ لیکن آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ نے ماسٹرز اور بیچلرز کیا ہے تو اس سے جو ہے نا اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی اور میٹرک کے جو ہے نا وہ انکلوڈ نہیں کرنے۔ اگر آپ نے بیچلر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس میں میٹرک اور ایف ایس سی انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے میٹرک، ایف ایس سی اور بیچلر انکلوڈ کرنا ہوتا ہے ایجوکیشن میں۔ ایجوکیشن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کون سی ڈگری لی ہے، کون سا گریجویشن ڈیٹ کون سی تھی، یعنی آپ نے سٹارٹ کیا تھا کب کیا اور پھر اینڈ کہاں کیا۔ ریلیونٹ کورس ورک، آنرز یا ایوارڈز، اگر آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں تو وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے تھیسس ہونا چاہیے، تھیسس کا ٹاپک دینا چاہیے، اس کے نیچے تھوڑا سا ڈسکرپشن میں دے کہ میں نے یہ 3-4 کام جو ہے نا یہ میرے ریسرچ ٹارگٹ تھے جو میں نے اچیو کیا ڈیورنگ مائی ماسٹر تھیسس۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیچلر آپ نے کیا ہے، ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو انٹرنشپ پروجیکٹ کا ٹائٹل دیں اور اس کے نیچے آپ نے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دینا ہے 4-5 لائنز میں کہ میں نے یہ انٹرنشپ پروجیکٹ کے دوران یہ اچیومنٹس حاصل کی۔ اب اگر آپ کے پاس تھیسس یا انٹرنشپ پروجیکٹ نہیں تھا، آپ نے نہیں کیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ماسٹر کے دوران یا بیچلرز کے دوران جو مختلف پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز ہوئی ہیں آپ کو لیب میں، چاہے آپ بایولوجی کے ہیں، چاہے آپ کیمسٹری کے ہیں، چاہے آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ نے مین چیزیں وہ اٹھا کر انکلوڈ کرنی ہے۔ لائک فار ایگزامپل اگر آپ ایگریکلچرل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے لیب میں دیکھا ہوگا کہ سوائل کی جو ہے نا پی ایچ کے لیے اس کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے مختلف جو ہے نا آرگنز اس کو اسٹڈی کیا ہوگا ڈیورنگ یور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، تو وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس چیز میں ایکسپیرینس لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ورک ایکسپیرینس، اس میں آپ نے جاب ٹائٹل دینا ہوتا ہے، امپلائر نیم اور ڈیٹس آف امپلائمنٹ اینڈ ٹل دا لاسٹ۔
اس کے بعد جب نیچے آئیں گے تو اس میں آپ نے اچیومنٹس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ ریلیونٹ ٹو دا جاب ایکسپیرینس آپ نے وہ ڈالنی ہے. جیسے کہ میں نے ریسرچ ایسوسیٹ کا جاب کیا تھا ڈیورنگ مائی ماسٹرز, تو میں نے اس کا ٹائٹل دیا اور نیچے اس میں اچیومنٹس دی کہ میں نے یہ جو ہے نا کام کیے تھے. اس کے بعد آتا ہے آپ کی اسکلز, ٹیکنیکل اسکلز ہو گئی, لائک آپ کو ڈیزائن ٹولز آتے ہیں, آپ کو ایم ایس آفس آتا ہے, آپ کو اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئرز آتے ہیں, پروگرامنگ آتی ہے, آپ کو آر پائتھون یہ سب کچھ آتا ہے. ساتھ میں سافٹ اسکلز جیسے ہو گئی کمیونیکیشن, لیڈرشپ, آپ نے والنٹیئر کوئی کام کیا ہے تو یہ سب اسکلز میں انکلوڈ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر پبلیکیشنز اور پریزنٹیشنز ہے, مختلف آرٹیکلز میں یا کانفرنسز میں آپ نے پریزنٹیشن کی ہے تو وہ اس میں وہ آپ نے انکلوڈ کرنی ہے اس سیکشن میں. اس کے بعد آتا ہے ٹریننگز, ورک شاپ, سیمینارز, یہ سرٹیفیکیشن آپ نے انکلوڈ کرنی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے 26 نومبر 2023 کو جو ہے نا یہ فلاں ٹاپک پر جو ہے نا ایک کانفرنس ہو رہا تھا یا ٹریننگ ہو رہی تھی یا سیمینار ہو رہا تھا, میں نے اٹینڈ کیا تھا. اس کے بعد لینگویجز ہو گئے جس میں آپ نے اپنے نیٹیو لینگویج دینی ہے, اگر آپ پشتو اسپیکر ہے تو پشتو دینی ہے, اگر آپ اردو اسپیکر ہے اردو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے آئلٹس کیا ہے تو آپ اس کو اسکورز بھی دے سکتے ہیں, ٹوفل کیا ہے تو ٹوفل کے اسکورز بھی دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ نے جو ڈگری کمپلیٹ کی ہے انگلش میں تو اس میں جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے, کیونکہ میری جو پچھلی ڈگری تھی وہ انگلش ڈاٹ پروگرام تھا. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کورسز موسٹ امپورٹنٹ فار ایراسمس منڈس اینڈ ڈاٹ اسکالرشپ. اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں, میں اس کے بعد ویڈیو میں بتاؤں گا ایراسمس منڈس کے بارے میں. اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ 4 ملک گھومیں یورپ کے ٹاپ, اور اس میں ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنی ماسٹرز بھی کمپلیٹ کریں, تو اس کے لیے آن لائن کورسز آپ کو کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سی وی کو اور آپ کے موٹیویشن لیٹر کو بہت ویٹیج دیتی ہے, جو کہ آپ فیوچر لرن ہو گیا, کورسیرا ہو گیا یا کچھ ادر ویب سائٹس ہیں لائک edX.com, تو وہاں سے جو ہے نا آپ یہ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر انرول کیسے ہونا ہے, لائک فیوچر لرن, کورسیرا وغیرہ پر, اور پھر ٹاپ یونیورسٹیز لائک ہارورڈ ہو گئی, یونیورسٹی آف یارک ہو گئے, ہمارے پاس دوسرے یورپین اور جو ہے نا آسٹریلین یونیورسٹیز ہو گئی, وہاں سے آپ نے پھر ود سرٹیفکیٹس جو ہے نا کورسز کیسے اٹینڈ کرنے ہیں. اب آ گیا کہ آپ نے سی وی میں یہ انکلوڈ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے انکلوڈ کیا نہیں کرنا. تو اس میں سب سے جو پہلے آتا ہے وہ پرسنل انفارمیشن کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ لینتھی نہیں کرنا, اور غیر ضروری چیزیں جیسے کہ ڈیٹ آف برتھ ہو گیا, میریٹل سٹیٹس ہو گیا, ریلیجن ہو گیا, نیشنلٹی ہو گئی, ان چیزوں کے ساتھ آپ کے پروفیسر کا, آپ کی جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے, ان چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو یہ پرسنل انفارمیشن میں بالکل انکلوڈ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ارریلیونٹ ورک ایکسپیرینس آپ اپنی سی وی میں بالکل انکلوڈ نہ کریں, لائک آپ کسی پروجیکٹ کے لیے, کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے بایولوجی میں یا کیمسٹری میں, تو آپ اگر بایولوجی میں اپلائی کر رہے ہیں اور وہ آپ اس میں ایکسپیرینس آپ نے حاصل کیا ہے کیمسٹری کے ریلیٹڈ, تو اس کو انکلوڈ کریں گے تو یہ جو ہے نا آپ کی اپلیکیشن کو اور بھی جو ہے نا ارریلیونٹ بنائے گی اور خراب کرے گی. دوسرا, ان پروفیشنل ای میل ایڈریس آپ نے نہیں ڈالنی پرسنل انفارمیشن کے اندر, یعنی جو ہے نا اب یہ دیکھیں cooldude123@gmail.com, یہ اس طرح کی, یا جو ہے نا دوسرے ارریلیونٹ, یعنی میں آپ کو جانی 340@gmail.com, اس طرح کے جو ہے نا ای میل ایڈریسز بالکل آپ نے نہیں دینے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہابیز اینڈ انٹرسٹ جب تک مینشن نہ ہو, ہر اسکالرشپ میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اور ڈاکومنٹس میں کیا کیا ڈسکس کرنا ہوتا ہے, تو زیادہ تر یہ ہابیز اینڈ انٹرسٹ جو ہے نا وہ سی وی میں اچھا نہیں مانا جاتا, تو آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا, نہیں ڈالنا اپنی سی وی کے اندر. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایراسمس منڈس یا ڈارٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہابیز اینڈ انٹرسٹ آپ کو سی وی میں انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد فوٹوز,
میں اپنی سی وی بعد میں دکھاؤں گا آپ کو. میں نے اس میں فوٹو جو ہے نا وہ ڈالا تھا. آپ لوگوں کی مرضی ہے. کچھ سینئرز کہتے ہیں کہ نہیں ڈالنا چاہیے, کچھ ایکسپیرینس بندے کہتے ہیں کہ ڈالنا چاہیے فوٹو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا ایگزیجریشن نہیں کرنی کہ میں نے جو ہے نا آپ نے بیچلرز پاکستان سے کیا ہے. میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا, لیکن پاکستان میں ریسرچ اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو وہاں پر اپنے ریسرچ جو ہے نا ایک اسمال اسکیل پر کی ہے, اور آپ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے, اور آپ ادھر آتے ہیں پھر وہ کام آپ کو نہیں آتا, وہ آپ نے نہیں ایکسپیرینس کیا ہوتا. تو یہ جو ہے نا لائز نہیں بولنی, کیونکہ آپ پکڑے جائیں گے, اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور آپ کے ملک کی بھی بدنامی ہوگی. اس کے علاوہ اننیسیسری فارمیٹنگ اور ڈیزائن نہیں کرنی, لائک کلرفل فونٹس نہیں دینے, ایکسیسو گرافکس نہیں دینے, کریٹیو ڈیزائن نہیں دینے, لائک پول وغیرہ نہیں لگانے سی وی میں, یہ کلرز نہیں دینے. سی وی آپ کی تب خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں آپ کا جو ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی پبلیکیشن ہوتی ہے, ایکسپیرینس ریلیونٹ ہوتا ہے, آن لائن کورسز ہوتے ہیں, آپ نے ماسٹرز تھیسس اچھے ٹاپک پر کیا ہے, بیچلر انٹرنشپ اچھے پروجیکٹ میں کی ہے. یہ سب جو ہے نا وہ آپ کی سی وی کو خوبصورت بناتا ہے. تو اننیسیسری فارمیٹنگ اور ڈیزائن سے بھی جو ہے نا خود کو بچائیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیزائنز ہے جو کہ فرسٹ ون جو میں پریفر کرتا ہوں. میں نے خود بھی اس فارمیٹ کے ساتھ میں گیا تھا, یعنی یورو پاس کے ساتھ. تو یورو پاس جو ہے نا میں آپ کو ابھی پریکٹیکل ڈیمانسٹریٹ بھی کروں گا کہ یورو پاس پر آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے. یہ ہمارے پاس کینوس کا ہے, یہ ہمارے پاس میکcv.com کی ہے. میں ان سب کی ڈسکرپشن لنک میں دے دوں, لنک جو ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو آپ جو ہے نا اس کو فائنڈ کر سکتے. تو چلتے ہیں اب اسکرین کی طرف, اور ہم گوگل پر جاتے ہیں. میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہم نے اب سی وی کیسے بنانی ہے یورو پاس پر. تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف. تو آپ نے گوگل میں دینا ہے, اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. آپ نے گوگل میں رکھنا ہے یا یہ لنک کاپی کر کے پیسٹ کرنی ہے یورو پاس سی وی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے, کریٹ یور یورو پاس سی وی پر کلک کرنا ہے. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ادھر آ جائے گا یورو پاس ٹولز. یورو پاس ٹولز میں آپ نے کریٹ یور یورو پاس سی وی پر کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب اس پر کلک کریں گے تو آپ تھوڑا نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے, ادھر آپ کے پاس آ جائے گا یورو پاس سی وی. اس پر آپ نے کیا کرنا ہے, کلک کرنا ہے. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایسا اسکرین شو ہوگا. اس میں آپ اسٹارٹ فرام یور پروفائل, اسٹارٹ فرام یورو پاس سی وی, کریٹ نیو سی وی, اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی سی وی آلریڈی بنی ہوئی ہے تو جب اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے جو ہے نا آپ ڈائریکٹ سی وی بھی کلک کر سکتے ہیں, ادھر لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی سی وی نہیں بنی تو آپ یہاں کریٹ نیو سی وی پر کلک کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آئیں گے, یہ لینگویج کون سی سلیکٹ, یعنی انگلش. پھر اس کے بعد ڈیٹ فارمیٹ, پھر پرسنل انفارمیشن. میں ادھر میں اپنی پرسنل انفارمیشن دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جو میں نے آپ کو ادھر پریزنٹیشن میں جیسے دکھایا کہ یہاں پر آپ نے اپنے آبجیکٹیوز بتانے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, ان فیوچر جو ہے نا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, جس لیب میں آپ اپلائی کرنے ہیں اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں, جس پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے اپلائی کریں اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ دینی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. جینڈر جو ہے نہ دے, امپورٹنٹ نہیں ہے. نیشنلٹی بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, اتنی امپورٹنٹ نہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. ای میل ایڈریس, ٹھیک ہے. پھر فون نمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو لنکڈ ان ایز اے پروفیشنل جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹنٹ میسیجنگ میں آپ اگر چائنا میں اپلائی کر رہے ہیں تو وی چیٹ, اور اگر دوسری کنٹریز میں تو اسکائپ اور واٹس ایپ میسنجر بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے نیچے آنا ہے, یہاں پر اپنا ایڈریس امپورٹنٹ نہیں ہے, نہ سٹی وغیرہ, یہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر سیو پر کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ سیو پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈ نیو سلیکشن پر کلک کرنا ہے.
جب اس پر کلک کریں گے تو اس میں آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس، ایجوکیشن، ٹریننگ، لینگویج سب کچھ آ جائے. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے اوپر کلک کر کے ایڈ سیکشن کرنا ہے. جب اس پر کلک کریں گے تو آپ نے فار ایگزامپل ماسٹرز کیا ہے یا ایم فل کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایڈ کرنا ہے. پھر آرگنائزیشن دی یونیورسٹی آف پشاور جو ہے نا، وہاں سے آپ نے وہ کیا ہے جو ڈگری لی ہے. اس کے بعد اس کی ویب سائٹ، یونی ویب سائٹ جو ہے نا وہ لائک UOP.com اس کی ویب سائٹ فار ایگزامپل یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سٹی، کنٹری، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ڈگری سٹارٹ کب ہوئی تھی، فرام ٹو. اب فار ایگزامپل آپ کی ڈگری ابھی 2023 میں سٹارٹ ہوئی ہے یا 2024 میں سٹارٹ ہوئی، تو ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو آپ یہاں پر آن گوئنگ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آن گوئنگ رہے گی، ٹھیک ہے. اب ادھر جو ہے نا، اب فار ایگزامپل آپ نے 2019 سے لے کر 2021 تک آپ کی ایم فل جو ہے نا وہ رہی تھی، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، مور ڈیٹیلز پر آنا ہے. یہاں پر نیچے آپ جو ہے نا فائنل گریڈ، فیلڈ آف اسٹڈی بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی لائک فار ایگزامپل آپ کا ہے بایولوجی کا ہے تو وہ دے سکتے ہیں. فائنل گریڈ فار ایگزامپل آپ کا 3.5 آؤٹ آف 4 CGPA ہے، وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھیسس پر آپ نے آنا ہے. تھیسس میں جو آپ کا ٹائٹل تھا وہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کون کون سی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل چیزیں وہ اس میں اچیو کی تھی، لائک A، پھر B، پھر C، پھر D، اس طرح یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے. جب سیو پر کلک کریں گے تو اس میں آپ ایڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینسز پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور ایجوکیشن کا کھل جائے گا جس میں آپ BSc بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ کریں گے تو اس کے بعد آپ پھر اس کے بعد FSc بھی دے سکتے ہیں اور MSc بھی دے سکتے، میٹرک بھی دے سکتے ہیں. پھر ادھر یہ جو ایڈ نیو سیکشن ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے، فار ایگزامپل آپ نے آن لائن کورسز کیے ہیں تو یہاں پر آن لائن کورسز جو ہے نا وہ سیکشن نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے ادر پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد ادھر دینا ہے آن لائن کورسز، ٹھیک ہے. جب ایڈ سیکشن پر کلک کریں گے تو ادھر آپ کا اپنا سیکشن کھل جائے گا. تو فار ایگزامپل آپ نے ایک آن لائن کورس کیا ہے جو کہ ABC ہے، فرام ٹو اس پر، ٹھیک ہے. اور اس آن لائن کورسز میں آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ لرن کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیچے آئیں گے تو اس آن لائن کورس کا جو ہے نا آپ یہاں پر URL بھی پیسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے. جب سیو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سیکشن بن جائے گا. اب ہماری CV کیا ہو گئی، وہ کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک ڈمی CV بنا رہا ہوں ایز این ایگزامپل. ریئل CV آپ اس طرح بنائیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں CV آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، سلیکٹ ٹیمپلیٹ. تو آپ اپنی CV کی جو ہے نا یوروپاس میں خوبی یہ ہے کہ آپ کوئی سی بھی ان 4 ٹیمپلیٹس میں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یہ ٹیمپلیٹ پسند ہے تو میں اس ٹیمپلیٹ پر جب کلک کروں گا تو یہ فری آف کاسٹ وداؤٹ جو ہے نا €1 یا وداؤٹ $US جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. اب آپ ایراسمس منڈس میں اپلائی کر رہے ہیں، ڈارٹ اسکالرشپ میں اپلائی کر رہے ہیں، یا اٹلی میں اپلائی کر رہے ہیں، یا کسی اور یورپی یونیورسٹی میں، تو وہاں پر یوروپاس امپورٹنٹ ہے، یوروپاس کا لوگو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ چائنا میں اپلائی کر رہے ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں تو یہاں پر یوروپاس کا ٹائٹل آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا. یہ ایڈ یوروپاس لوگو کا آپشن ہے. تو یہاں پر جب آپ نو پر کلک کریں گے تو آپ کا جو یوروپاس کا لوگو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے.
ایڈ پیج نمبرز بھی آپ دے سکتے ہیں. اس سے آپ کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں. لائک یہ دیکھیں میں کلرز پر کلک کروں گا تو آپ کے پاس کلر بھی چینج ہو جائیں گے. تو اس میں پھر آپ اپنے آپ کے موڈیفیکیشن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ادھر آپ ایک کلوزنگ اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں لائک کہ تھینکس فار یو ریویوئنگ مائی سی وی لائک دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سی وی کا ٹیمپلیٹ بھی ہو گیا, اس میں سلیکشن بھی ہو گئی, اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی تھی وہ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, سی وی کمپلیٹ ہو گئی. اب کیا کرنا ہے, نیکسٹ پر کلک کرنا ہے. جب نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ادھر آ جائے گا چوز نیم فار یور سی وی. اب آپ اس سی وی کو اپنے لیپ ٹاپ میں جو ہے نا وہ سیو کرنا چاہتے ہیں. تو کاشف سی وی میں اس کو نام دے دیتا ہوں اور ڈاؤن لوڈ پر کلک کر لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سی وی ڈاؤن لوڈ ہو گئی. یہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی. ٹھیک ہے, سی وی کے دوران آپ فار ایگزامپل کوئی چیز ایڈ کرنا بھول گئی یا ایسا کوئی مسئلہ آ گیا, تو آپ کیا کریں گے, آپ نے اسی یوروپاس سی وی کے اوپر آنا ہے. ٹھیک ہے, جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جب یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا تو یہ والا جو آپشن ہے اسٹارٹ فرام یوروپاس سی وی, جب اس پر آپ کلک کریں گے تو ادھر اگر آپ یہ کہہ رہا ہے کہ if you have an existing Europass CV you can use one of these applications to upload it and create your Europass profile. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پرانی یوروپاس سی وی جو ہے, ادر سی ویز نہیں, صرف یوروپاس سی وی جو آپ نے بنائی ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر کے آپ چینجز کر سکتے ہیں. تو میں کیا کروں گا, میں ادھر آؤں گا اور یہاں پر جو ہے نا میں کاشف سی وی پر کلک کروں گا. ٹھیک ہے, جب اس پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کاشف سی وی جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک, جب آپ اس پر سیو پر کلک کریں گے تو جو سی وی میں نے بنائی تھی ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں پر آپ کے پاس اسکرین پر آ جائے گی اور وہ اس میں آپ جو ہے نا اکارڈنگلی چینجز پھر کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس جو سی وی میں نے ابھی بنائی تھی آپ کے سامنے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی چیز آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری ویڈیو یوروپاس سی وی کے بارے میں کہ آپ نے سی وی میں کیا کیا کرنا ہے, پھر سی وی میں کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے, کون سی چیز ایکسکلوڈ کرنی ہے, اور پھر سی وی کو بنانا بھی سکھایا کہ آپ سی وی کو کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کے ایک کمنٹ کا جواب دوں گا. تھینک یو, اللہ حافظ.